اور کالا چشمہ اس کی شخصیت میں مزید نکھار پیدا کرتا تھا۔ جب آفس میں پہنچی تو وہ کالا چشمہ لگائے اپنے بھائی کے ساتھ آفس میں موجود تھا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام شکیلہ نرگس ایڈوکیٹ ہے اور میرا تعلق گناہ گاروں کی اس بستی سے ہے جسے عرف عام میں کچہری کہا جاتا ہے۔ لیکن آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میری ان لوگوں سے درخواست ہے جو کہ اس چینل پر نئے ہیں کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی قانون کا۔ قاسم ایک خوبرو نوجوان تھا اور کالا چشمہ اس کی شخصیت میں مزید نکھار پیدا کرتا تھا اور کالا چشمہ اس کی پرسنالٹی پر بہت زیادہ سوٹ کرتا تھا۔ میری اس سے ملاقات بھی اپنے کیریئر کے بالکل شروع میں ہوئی جب میں اپنے استاد میر صاحب کے آفس میں انہی کے ساتھ پریکٹس کیا کرتی تھی۔ میں ایک دن صبح جب آفس میں پہنچی تو وہ کالا چشمہ لگائے اپنے بھائی کے ساتھ آفس میں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر پہلے تو مجھے بہت زیادہ ہنسی آئی جسے میں نے بڑی مشکل سے ضبط کیا، کیونکہ وہ ہمارے چھوٹے سے آفس میں جہاں نہ تو دھوپ اور نہ ہی ڈائریکٹ سن لائٹ آتی تھی، دھوپ کا چشمہ لگائے بیٹھا تھا اور میر صاحب یعنی کہ میرے استاد اس سے کیس کے متعلق سوال جواب کر رہے تھے۔ میں نے بھی پوری توجہ اور دلچسپی کے ساتھ اس کی کہانی سننا شروع کر دی۔ جو مجھ پر اس کی سٹوری کھلتی چلی گئی، مجھے اپنی سوچ پر افسوس اور اس کے ساتھ گہری ہمدردی ہونے لگی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ عاصم دبئی میں ملازمت کرتا تھا۔ پڑھا لکھا اور خوبرو ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی نوکری بھی بہت اچھی تھی، لہٰذا پچھلی مرتبہ جب وہ چھٹی پر آیا تو اس کی والدہ نے اپنے دور کے رشتہ داروں میں ایک اچھی سی لڑکی دیکھ کر اس کی شادی کر دی۔ اس کی بیوی کا نام نادیہ تھا اور وہ بھی بہت خوبصورت تھی، یعنی کہ مجموعی طور پر یہ ایک خوبصورت جوڑی کہلاتی تھی۔ عاصم اس شادی سے کافی خوش تھا، اسی لیے جب 2 ماہ کی چھٹی ختم ہوئی تو وہ نہایت بھاری دل کے ساتھ واپس دبئی چلا گیا، مگر اپنی بیوی کے ساتھ یہ وعدہ کر گیا کہ وہ 6 ماہ کے بعد دوبارہ چھٹی لے کر آئے گا۔ دن پڑ لگا کر اڑتے گئے۔ بدقسمتی سے 6 ماہ کے بعد کمپنی والوں نے چھٹی دینے سے انکار کر دیا، تاہم فون پر دونوں کی مسلسل بات چیت ہو جایا کرتی تھی۔ جب 1 سال کے بعد وہ دوبارہ چھٹی پر آیا تو بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ اس مرتبہ وہ نادیہ کو ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا۔ جب اس نے یہ خوشخبری نادیہ کو سنائی تو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جسے عاصم نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ غالباً والدین سے جدائی کا تصور اسے پریشان کر رہا ہے۔ تاہم جو جانے کا دن قریب آ رہا تھا، نادیہ کے اضطراب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور پھر ایک دن اس پر اس اضطراب کا اکتا بھی کھل گیا۔ گرمیوں کے دن تھے، اسے ایک ضروری کام کے سلسلے میں اپنے ایک دوست کی طرف جانا پڑ گیا، جہاں اسے کچھ دیر لگ گئی۔ جب وہ واپس آیا تو گھر والے آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمروں میں بند تھے۔ وہ چپکے سے اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر کمرے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس کی بیوی اور اس کا چھوٹا بھائی دونوں اس کمرے میں قابل اعتراض حالت میں موجود تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی حالت غیر ہو گئی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر اس نے انہیں تو کچھ نہ کہا، مگر دراز سے اپنا ذاتی پسٹل نکال کر کن پٹی پر رکھ لیا۔ قریب تھا کہ وہ گولی چلاتا اور ایک دھماکے سے اس کا بھیجا اڑ جاتا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس سے ہوا یہ کہ نشانہ ترچھا ہو کر چلا اور ایک لمحے میں چلی ہوئی گولی اس کے دونوں آنکھوں کو بے نور کر گئی۔ جی ہاں، وہ اندھا تھا، مگر اس نے کمال خوبی سے کالے چشمے کے پیچھے اپنی اس معذوری کو چھپا رکھا تھا۔ ہاتھ جھٹکنے والا اس کا بڑا بھائی تھا، جو قدرے شور سن کر اس کے پیچھے کمرے میں آ گیا تھا اور اس نے حالات کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے فوری طور پر اس کا ہاتھ جھٹک کر اس کی جان بچانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی آنکھیں نہ بچا سکا۔ بیوی کو تو عاصم نے چھوڑ دیا اور بھائی سے بھی قطع تعلق کر لیا، مگر اس پر اقدام خودکشی کا مقدمہ چلا، جسے ہم نے کمال خوبی سے ایک حادثے میں بدل کر اس کی جان بچا لی، مگر وہ ہمیشہ کے لیے اپنی بصارت سے محروم ہو گیا۔ وہ آج بھی چلنے پھرنے اور اپنی زندگی کے معمولات کو پورا کرنے کے لیے سہاروں کا محتاج ہے۔ کاش کہ وہ اس وقت اپنے غصے پر قابو پا لیتا۔
تو نہ صرف یہ کہ اس کی آنکھوں کی روشنی سلامت رہتی بلکہ تمام معاملے کو بہتر طور پر حل کیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مضبوط انسان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ اگر ہماری آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہو، اس سے آپ کو کوئی سبق یا موٹیویشن ملا ہو تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ کے ارد گرد ایسی کوئی بھی سٹوری ہو جس سے لوگوں کو سبق یا موٹیویشن مل سکتا ہو تو ہمارے ساتھ اس سٹوری کو ضرور شیئر کریں۔ ہم آپ کی آواز اور آپ کی سٹوری لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو ویورز، ملتے ہیں آئندہ ایسی ہی کسی نئی موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔